دو کنارے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایسا شہیر جیسے دریش شوار کو اپنے کنٹرول میں کرتا جا رہا ہے اور دریش شوار جو شہیر کی محبت میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے اور ایک پیارے انسان کو دریش شوار بہت جلدی کھونے کی کوشش کر رہی ہے جو اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا ہے۔ آنے والے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ شہیر بھی دریش شوار کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اور اسے پھر سے بڑے بڑے خواب دکھانا شروع کر چکا ہے۔ دریش شوار پہلے بار بار منع کرنے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ شہیر آتا ہے دریش شوار کے پاس۔ اب یہ چوری چپکے سے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ ساتھ میں شہیر بھی فلیٹ لے لیتا ہے، تو یہ دریش شوار کے پاس آتا ہے اور آ کر بات کرتا اور کہتا ہے کہ دیکھو دریش شوار، میں آج بھی آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے محبت کرتا تھا۔ آپ میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ جب یہ باتیں دریش شوار سنے گی تو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہے گی دیکھو شہیر، جیسا بھی تم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے جتنا بھی تم زور لگانا چاہتے ہو لگا لو، لیکن اب کچھ بھی اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ محبت کرتے ہو یا نہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں کبھی بھی اب ایسا کام نہیں کر سکتی۔ شہیر جب یہ بات سنے گا تو اسے دریش شوار کو سمجھائے گا اور کہے گا کہ اس بیمار انسان کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، میری بات مانو تو اس سے جلدی سے جان چھڑوا لو۔ جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں جب ولید بھی آ جاتا ہے۔ اب ولید کو فوراً دریش شوار دیکھ لیتی ہے لیکن کبھی بھی ولید جو گا دریش شوار کے اوپر شک نہیں کرے گا موقع پہ۔ اگر ولید ان دونوں کو دیکھتا بھی ہے تو آ کر دریش شوار سے پوچھتا بھی ہے تو دریش شوار جو کہ سے انکار کر دے گی اور کہے گی کہ میں اس کو نہیں جانتی، میں نے کبھی بھی پہلے اس کو نہیں دیکھا، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا، اچانک سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو جو ولید ہوگا وہ بولے گا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ دریش شوار جب روم کے اندر بھی جائے گی تو ولید جو ہوگا یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کیونکہ ولید کے دماغ کے اندر یہ باتیں تو ہیں کہ یہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتی، بس مجبوری کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ رشتہ نبھایا ہوا ہے۔ دونوں بیڈ پہ سوتے ہیں تو یہ ولید کی طرف منہ بھی کر کے نہیں سوتی، دوسری طرف ایک سائڈ پہ سو جاتی اور یہ سب کچھ بہت ہی برا لگتا ہے ولید کو۔ اور ولید جو وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ بار بار سے کالیں بھی آتی ہیں تو یہ بات بھی کرتی ہے، سائلنٹ پہ موبائل کو لگا کر رکھ دیتی ہے، یہ موبائل چھپاتی ہے۔ تو ولید جو تو یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس انسان کے لیے اپنی زندگی برباد کر چکا ہوں، اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہوں اور اس کو اس معاملے پہ ذرا بھی احساس نہیں ہے، اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کیا کر رہی ہے میرے ساتھ۔ اب جب ولید کی بیٹی کی طبیعت اچانک خراب ہوتی ہے تو ولید جیسے فوراً لے کر جاتا ہے، وہاں پر سانس کا پھر سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور دریش شوار کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ساری جو دیکھ بھال ہوتا ہے اسے نوکرانی اور ولید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب دریش شوار کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ولید سب کچھ ایسے بتا دیتا ہے کال پہ، تو دریش شوار جو تھی غصہ کرنا شروع کر دیتی اور کہتی ہے کہ میں تو تھک چکی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب اس بیماری کا میں نام سنتی ہوں تو کتنی زیادہ اذیت مجھے ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بس بہت ہو گیا، میں یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، میں اسے جان چھوڑنا چاہتی ہوں۔ دریش شوار کے پاس تو بانا ہے نا، کیونکہ شہیر نے جب اس سے بڑے بڑے خواب دکھائے ہیں تو دریش شوار کے پاس آپشن آ چکا ہے اور یہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ تو شہیر دریش شوار ہوگی اس بہانے کو آگے لے کر چلے گی اور اسے انکار کر دے گی اور بولے گی کہ دیکھو اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی کیونکہ میں ان چیزوں سے دور ہونا چاہتی ہوں، اگر یہ سب کچھ حل نہیں ہوتی تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ شہیر پھر سے بار بار کال کرے گا دریش شوار کو اور کہے گا کہ میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا اس مشکل وقت میں اور آپ کو ایک بڑا ڈیسیجن لینا ہوگا، اگر آپ اس طریقے سے چپ رہیں یا یہ چیزیں برداشت کرتی رہیں تو آپ کے لیے پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھے گی، تو اس لیے آپ کے لیے اچھا آپشن ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ جو وہ طلاق لے لیں۔ جب یہ باتیں دریش شوار سنے گی تو اس سے انکار کر دے گی کیونکہ دریش شوار یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ فی الحال دریش شوار کو اپنا سب کچھ سامنے مستقبل نظر آ رہا ہے، اسے شہیر کے اوپر یقین بھی نہیں آ رہا کہ شہیر جو وہ میرے ساتھ کتنی وفا کرتا ہے، کس حد تک جاتا ہے۔ اگر کسی بھی موقع پہ دریش شوار اس سے کوئی قدم اٹھاتی ہے، جاتی ہے جا کر ولید سے طلاق کی بات کرتی ہے تو ولید پہلے پیار سے سمجھائے گا، اگر دریش شوار ضد کرے گی تو ولید جو کسی قسم کوئی بحث نہیں کرے گا، لیکن آگے جا کر یہ سب کچھ دریش شوار کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا اور یہی دریش شوار ہوگی اسے اپنے فیصلے پہ پچھتائے گی، تڑپے گی بہت زیادہ، لیکن اس وقت اتنی دیر ہو جائے گی کہ پھر کبھی بھی دریش شوار کے ہاتھوں میں سب کچھ نہیں آئے گا۔ اب آپ لوگ کیا لگتا ہے، کیا دریش شوار کو طلاق لے لینی چاہیے؟ کیا یہ ہمیشہ کے لیے ولید سے اپنی جان چھڑوا لے؟ لازمی بتائیں اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ شکریہ۔